علم غیب بالکل الگ چیز ہے اور اطلاع علی الغیب بالکل الگ چیز ہے. زمین و آسمان جتنا فرق ہے، لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء تک اس فرق کو نہیں سمجھتے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک میں، ماضی قریب میں ہوئے، قرآن کے بیان کرنے میں، قرآن کی تفسیر کرنے میں، درس قرآن میں ان کا بڑا نام رہا. ان کی میں نے ایک تقریر سنی تو میں حیران ہو گیا کہ اس بندے کو بھی علم غیب اور اطلاع علی الغیب کے مابین فرق کا علم گڈمڈ کر رہا ہے، اسے مغالطہ لگ گیا. کہتا ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک فریق اس کو علم غیب کہہ دیتا ہے، دوسرا فریق اس کو اطلاع علی الغیب کہتا ہے. میں بڑا حیران ہوں، حالانکہ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. علم غیب ہے کلی اور محیط، ہر چیز کا کلی محیط اور مکمل علم. اس کائنات میں درخت کتنے، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، اگنے والے پتے کتنے ہیں، ان ٹہنیوں پہ لگنے والے پھول پھل کتنے ہیں، ان پھولوں کی پتیاں کتنی ہیں. کوئی پتا جب درخت سے ٹوٹتا ہے، ٹہنی سے، کس وقت ٹوٹ رہا ہے اور ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آنے تک اس نے راستے میں کتنی کروٹیں بدلی ہیں. پت جھڑ کا موسم ہو اور افریقہ کے جنگل ہوں، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے جھڑ رہے ہوں، ہر پتے کا علم ہو. اس کائنات میں صحرا کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، سمندر کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، نہریں کتنی ہیں، ندیاں کتنے ہیں، نالے کتنے ہیں، آبشاریں کتنی ہیں، چشمے کتنے ہیں، ان میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، ان میں کنکر کتنے ہیں، اس کائنات میں انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، درندے چرندے پرندے کتنے ہیں. پرندہ جب فضا میں اڑتا ہے تو کتنی مرتبہ پروں کو بند کرتا ہے اور کتنی مرتبہ کھولتا ہے. کیڑے مکوڑے، چیمٹیاں، مچھر، جنگل میں رہنے والے خنزیر، گلیوں میں پھرنے والے کتے اور زمین پہ رینگنے والے سانپ، یہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کس طرح پیدا ہوئے، ان کی عمر اب کتنی ہو گئی ہے، انسان کتنے ہیں، ان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں، ہر انسان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں. اسے علم غیب کہتے ہیں. اور یہ خاصہ مخلوق کا نہیں، خالق کا ہے. یہ ہے علم غیب، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے. ہاں، اس میں سے کسی ایک چیز کی خبر، 2 چیزوں کی خبر، 4 چیزوں کی خبر، 10 چیزوں کی خبر، 100 چیزوں کی خبر
اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو دے دے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اسے علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب۔ سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کلی علم، تم کہتے ہو ہر چیز کو جانتے ہیں، عالم الغیب ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، تم یہ کہتے ہو۔ پڑھو آیت الکرسی، قرآن کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا بِشَيْءٍ، شے کیا ہوتی ہے جی؟ اس پہ نون تنوین کا قلت کے لیے ڈال دیا، بِشَيْءٍ، بِشَيْءٍ، کسی ایک معمولی اور حقیر چیز کا کلی علم، بِشَيْءٍ، حقیر چیز، ایک مچھر کا، ایک مکھی کا، ایک چیمٹی کا مکمل اور کلی علم۔ پھر مجھے سمجھانا پڑ جائے گا مکمل اور کلی علم کیا ہے۔ یہ مکھی کب پیدا ہوئی، اس کے ساتھ اس کے کتنے بہن بھائی پیدا ہوئے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس دے مامے کون ہیں، اس دیاں پھپھیاں کون ہیں، اس دیاں ماسیاں کون ہیں، یہ کہاں پیدا ہوئی، کس کس جگہ پہ رہی، باقی کتنی زندگی اس نے گزارنی ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے مر جائے گی، کوئی اسے مار دے گا، تبھی موت مرے گی، مرنے کے بعد اس کے ذرات اڑ کر کہاں پہنچیں گے، کسی درخت کے پتے پہ جا کے لگیں گے، بارش آئے گی ان ذرات کو وہاں سے ہٹا دے گی، ہوا چلے گی ان ذرات کو اٹھا کے سمندر کے کنارے پہنچا دے گی، سمندر اسے اپنی پیٹھ پہ اٹھا لے گا، بہتا 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 دوسرے ملک میں چلا جائے گا۔ ایک مکھی کا مکمل علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یہ ہے علم غیب۔